پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کامیابی و کامرانی کے حصول کے لیے آفاقی اصولوں پر لکھی گئی کتاب کامیابی کا پیغام۔ ہمارا محسن، آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ شخص تو آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے سیر کراتا رہا ہے۔ کبھی آپ کی فرمائش پر وہ اپنی محنت کی کمائی سے مٹھائی اور کھلونے لا کے دیتا رہا ہے۔ آپ کا ناسمجھی کا دور تھا اور وہ بے لوث ہو کر اپنی تمام تر سمجھ آپ کو پالنے میں صرف کرتا رہا ہے۔ اپنی جوانی کے خوبصورت دنوں میں وہ تمام دوست احباب کو چھوڑ کر آپ کے لیے شام کو کام سے سیدھا گھر لوٹ رہا ہے۔ کبھی آپ کی اسکول کی فیس ادا کرنے کے لیے کسی رشتہ دار سے ادھار لے رہا ہے اور کبھی آپ کی دوائی لانے کے لیے اپنے افسر سے وقت سے پہلے تنخواہ کا تقاضا کر رہا ہے۔ آپ نے خود ہی تو بتایا تھا کہ آپ کی پیدائش پر اس شخص نے پورے 40 کلو مٹھائی بانٹی تھی کہ میرے گھر بیٹا تشریف لایا ہے۔ آپ کو وہ دن کہاں یاد ہوگا جب آپ کی زبان سے پہلی بار ابو نکلا ہوگا اور وہ شخص خوشی سے دیوانہ ہو کر سب کو یہ بتاتا رہا ہوگا کہ میرے بچے نے مجھے آج پہلی بار ابو کہا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق وہ شخص آپ کے کپڑے بازار سے خریدتا رہا اور کبھی خود بھوکا رہا، لیکن آپ کا پیٹ ضرور بھر دیتا تھا۔ آپ کو کیا علم تھا کہ اس کو کیا کیا پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن آپ کے لیے اس کے پاس ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ہوتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ باتیں فہیم صاحب کو کہتا چلا جا رہا تھا، حالانکہ مجھے پہلے ہی یہ شک تھا کہ وہ میری باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ وہ تمام باتوں کو نظر انداز کرنے کے انداز میں سنتے رہے، کبھی میز پر پڑا پیپر ویٹ گھماتے، کبھی موبائل کے میسج چیک کرتے، لیکن یہ سب کچھ بتانا میرا بھی فرض تھا۔ فہیم صاحب کے بچے میرے شاگرد ہیں، اس لیے وہ اکثر اپنے حال دل کو بیان کرنے آ جاتے ہیں۔ فہیم صاحب خود بھی ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور آج کل ایک پرائیویٹ ادارے میں مینیجر ہیں، لیکن آج ان کا اس حوالے سے نقطۂ نظر سن کر مجھے ان کی تعلیمی قابلیت اور بڑے عہدے پر حیرت ہو رہی تھی۔ موصوف کے مطابق ان کے والد صاحب پاگل ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم اب بھی ان کو کبھی روک ٹوک کرتے ہیں، کبھی نصیحتیں سنانے لگتے ہیں۔ جب میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آخر وہ آپ کے والد صاحب ہیں، تو فہیم صاحب زوردار انداز میں بولے کہ فرق کیوں نہیں پڑتا، اب میں بیوی بچے والا ہوں، میرے بچوں کے سامنے وہ میری بےعزتی کر دیتے ہیں، میں ایک بڑی کمپنی کا آفیسر ہوں، کیا میری کوئی عزت نہیں؟ میں نے کہا فہیم صاحب آپ اپنے بچوں کے ابو ہیں، لیکن آپ کو ڈانٹنے والے تو آپ کے اپنے ابو ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میری کوئی بات ان پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ فہیم صاحب کے انداز میں اعلیٰ تعلیم کا غرور اور والد کے لیے نفرت بھری پڑی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک سوال کا جواب پتا چلا جو فہیم صاحب عرصے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ شاہ صاحب میرے بچے بہت بدتمیز اور بے ادب ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آج وجہ صاف ظاہر تھی کہ فہیم صاحب خود اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کی اپنی اولاد کہاں مؤدب ہوگی۔ انسان فطرتاً بہت عجیب ہے، جب کوئی چیز اس کے پاس موجود ہوتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ذرا وہ چھن جائے تو ماتم شروع کر دیتا ہے۔ کیا کمال ہو کہ جن پر کل ماتم کرنا ہے آج ان کی قدر کی جائے۔ جان لیجئے کہ دنیا کا کوئی شخص عظمت نہیں پا سکتا اگر اس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ والدین کم عقل اور کم علم بھی ہوں تب بھی ان کا رتبہ بڑا ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ابا جان کا دماغ چلا گیا ہے، وہ آدمی خود پاگل ہو کر مرے گا۔ والدین کروڑوں اربوں سے بڑا سرمایہ ہیں، اگر آپ کو ان کی قدر نہیں ہے تو گھر سے نکلیں اور ان سے ذرا پوچھئے جو والدین سے محروم ہیں، جن کو باپ کی شفقت نہیں ملی، انہیں ماں کی گود کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوئی، وہ کس طرح ہاتھ ملتے رہ گئے اور والدین چلے گئے۔ آج دنیا جہاں کی دولت اور زمانے کے سکھ بھی ان کو چین و قرار نہیں دے رہے، کیونکہ ان کی اصل دولت ان سے بہت دور ہے۔ آج وہ
किस को अपनी खुशियाँ दिखाएं। खुशियाँ दोबाला करने वाले तो बहुत दूर चले गए, अब खुशियाँ किस काम की। वालिदैन के लिए बुढ़ापे में मजबूत छड़ी से बेहतर सहारा जवान बेटे का कंधा है। अगर खुद लाइल्मी और बेबसी की जिंदगी गुजारने वाले वालिदैन तुम्हें इल्म की दौलत और ताकत दे गए हैं तो तुम पर उनका अदब वाजिब है। उसकी आखिरत क्या संवरेगी जिसके वालिदैन उससे राजी न हो। वालिदैन आपके मालिक हैं, आपके घर के भी मालिक हैं और आपके माल और दौलत के भी मालिक। हम अपने वालिदैन का माल हैं, इसलिए मालिक से बेअदबी कैसी। वालिदैन का अदब सिर्फ फर्ज समझ कर न करें, उनको दिल से इज्जत दें, उनकी खिदमत करें। ये वली साद हस्तियां हैं, इनकी दुआएं आपकी तकदीर बदल सकती हैं। वालिदैन का इल्म यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हासिल शुदा न सही, लेकिन उनका तजुर्बा किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम से कम भी नहीं। उनकी बातें भी अनमोल मोतियों की मानंद होती हैं। सिर्फ हमारी कोताही होती है कि हम जोहर शनास नहीं होते। बुढ़ापा शऊर की पुख्तगी का नाम ही तो है। जब कोई बूढ़ा होता है तो उसकी अक्ल जवान हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ उसे बूढ़ा समझते हैं और बुढ़ापे को हम एक बीमारी और अजाब ख्याल करते हैं। हालांकि ये वक्त अपने गिर्द मेला लगाने का होता है, उन फलों को बांटने का जो हमने जिंदगी में इकट्ठे किए, उन यादों को दोहराने का जो हमारे लिए सरमाए से कम नहीं। कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद मुअद्दब हो। सिर्फ तकादा करने से बच्चे आपका अदब नहीं करेंगे। आप अपने वालिदैन का अदब करना शुरू करें, आपके बच्चे आपका अदब करना शुरू कर देंगे। मेरे बेटे का नाम मोहसिन है और मैं अक्सर अपनी बीवी को ये कहता हूँ कि ये हमारा मोहसिन है और हम मोहसिन के मोहसिन हैं। हम सारी जिंदगी ये मानेंगे कि ये हमारा अपना मोहसिन है। अल्लाह करे मोहसिन भी हमेशा ये मानता रहे कि हम मोहसिन के मोहसिन हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि फहीम साहब की तरह कल को मैं किसी जगह बैठा अपने वालिद को पागल और अपने बच्चों को बेअदब कहता फिरूं।